السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں میرے تمام اسٹوڈنٹ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم فارماسیوٹکس کا تیسرا لیکچر سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ آج ہم اس میں ریڈ کریں گے کہ فارمیسی اہم بکس کے بارے میں۔ فارمیسی کی جتنی بکس ہیں اس کے ریلیٹڈ ہم ساتھ اسٹڈی کریں گے، اس کو سمجھیں گے کہ ان کے کیا امپورٹنس ہیں، کیوں ضروری ہیں، اور یہ فارمولری اور فارموکوپیا یہ ہمیں کیا سمجھاتی ہیں۔ فارماسیوٹک کے تیسرے لیکچر سے پہلے ہم نے 2 لیکچر الحمدللہ سمجھے ہیں۔ پہلا لیکچر فارمیسی تھا اور اس کے ریلیٹڈ ٹائپس اور اس کے امپورٹنس تھی۔ دوسرا لیکچر تھا ڈرگز کیا ہیں اور ڈرگز کی امپورٹنس کیا ہے، ڈرگز کس لیے استعمال ہوتی ہیں اور ان کے نقصانات اور بینیفٹ کیا ہیں۔ جن اسٹوڈنٹ نے وہ ابھی تک لیکچر نہیں دیکھے، نہیں سمجھے، تو وہ فارمیسی کے جتنی بھی ریلیٹڈ ٹائپس ہیں اور ڈرگز کے ریلیٹڈ جتنی بھی اقسام ہیں تو وہ جا کر انہیں لیکچر کو سمجھیں۔ وہ ایگزام کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے اور ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ فارمیسی کی جتنی بکس ہیں ان کی کیا اہمیت ہے۔ فارمیسی کی اہم کتب فارموکوپیا اور فارمولری۔ آج ہم بات کریں گے فارموکوپیا کیا ہے، فارمولری کیا ہے، سرکاری کتب کون سی ہیں، اور یہ جتنے بھی ٹاپک ہیں یہ پریکٹیکلی بہت اہم ہوتے ہیں۔ ان کے ریلیٹڈ سوال آتے ہیں، ایم سی کیوز آتے ہیں، لانگ بھی آ جاتا ہے، شارٹ بھی آ جاتا ہے، یعنی ایگزام کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں فارموکوپیا کیا ہے۔ فارموکوپیا ایک سرکاری کتاب ہوتی ہے جس میں ادویات کے معیار درج ہوتے ہیں۔ اس میں ادویات کے معیار کیا درج ہوتا ہے، اس میں کیا شامل ہوتا ہے؟ ان میں یہ ہوتا ہے کہ دوا کا سائنسی نام، دوا کی طاقت کتنی رکھنی ہوتی ہے، خالصیت یعنی خالص کا معیار کیا ہوتا ہے، دوا کی جانچ کا طریقہ کیا جاتا ہے، تیاری اور ذخیرے کی ہدایات بھی ہوتی ہیں۔ یعنی ان میں جتنی بھی چیز شامل ہیں وہ دوا کا سائنسی نام سے لے کر طاقت، ان کا معیار، جانچ پڑتال اور انہیں ذخیرہ کرنے کی ہدایت اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد ہم سادہ الفاظ میں ریڈ کرتے ہیں کہ فارموکوپیا وہ کتاب ہے جو دوا کا معیار مقرر کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے فارمولری کیا ہے۔ فارمولری ایک ایسی کتاب یا دستاویز ہوتی ہے جس میں ادویات کے استعمال کے بارے میں معلومات دی جاتی ہے۔ یعنی میڈیسن کے فارماسسٹ ہمیں بتاتا ہے پیشنٹ کو کہ دوا کی ٹائمنگ بتاتا ہے، اس کی سچویشن کے مطابق دوا دیتا ہے، تو اسے فارمولری کہتے ہیں۔ فارمولری میں عام طور پر درج ہوتا ہے دوا کا نام، جس میڈیسن کو مریض کو اس کا نام ہوتا ہے، دوا کی خوراک ہوتی ہے، استعمال کا طریقہ بتایا جاتا ہے، مضر اثرات بھی اس کے بتائے جاتے ہیں، احتیاطی تدابیر بھی دی جاتی ہیں، دوا کن بیماریوں میں استعمال ہوتی ہے، یہ فارمولری میں کمپلیٹ بتایا جاتا ہے۔ سادہ الفاظ میں ہم پڑھیں گے کہ فارمولری وہ کتاب ہے جو ڈاکٹر اور فارماسسٹ کو بتاتی ہے کہ دوا کو کیسے اور کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ فارماسسٹ پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ میڈیسن کا طریقہ کار، اس کی ٹائمنگ اور اس کی مقدار کے مطابق دی جاتی ہے، اسے فارمولری کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے سرکاری کتب۔ سرکاری کتاب کیا ہوتی ہیں؟ سرکاری کتب وہ ہوتی ہے جنہیں حکومت یا عالمی ادارہ منظور کرتا ہے، ان کی قانونی حیثیت ہوتی ہے، یعنی ان کی قانونی حیثیت ہوتی ہے۔ اس کی آگے اقسام میں برٹش فارماکوپیا۔ برٹش فارماکوپیا کیا ہے؟ یہ برطانیہ کی سرکاری کتاب ہے جس میں ادویات کے معیار درج ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بھی اسے بطور حوالہ استعمال کیا جاتا ہے۔ معیار درج ہوتے ہیں، ان کے سائنسی نام ہو گئے، ان کی ڈیٹیل کے بارے میں سب دیا ہوتا ہے، اسے برٹش فارماکوپیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے برٹش نیشنل فارمولری۔ برٹش نیشنل فارمولری کیا ہے؟ یہ ڈاکٹروں اور فارماسسٹ کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے۔
ڈاکٹر فارماسسٹ کو بتاتی ہے، ان کی میڈیسن کے ریلیٹڈ بتاتی ہے، ان کے فارمولا ان کی نیم کے ذریعے بتاتی ہے، تاکہ وہ پیشنٹ کو دوائیں اس کے مطابق رہنمائی کرتی ہے کہ پیشنٹ کو کس سچویشن کے مطابق میڈیسن دینی ہے۔ برٹش نیشنل فارمولری میں کیا شامل ہوتا ہے؟ اس میں دوا کی خوراک، مضر اثرات، احتیاطی تدابیر شامل ہوتی ہیں۔ احتیاطی تدابیر بھی شامل ہوتی ہیں اور دوا کی باہمی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ فرق یاد رکھیں کہ میں فارموکوپیا اور فارمولری میں کیا فرق ہوتا ہے۔ فارموکوپیا ہمیں میڈیسن کا معیار بتاتی ہے اور فارمولری استعمال کا طریقہ بتاتی ہے، کیونکہ فارموکو کا مطلب یہ ہے کہ یہ میڈیسن کس معیار کی ہیں، اور فارمولری استعمال کا طریقہ بتاتی ہے کہ اس کے ذریعے فارماسسٹ رہنمائی حاصل کر کے پیشنٹ کو دوائیں دیتا ہے۔ اس کے بعد جاتا ہے انٹرنیشنل فارموکوپیا۔ انٹرنیشنل فارموکوپیا کیا ہے؟ عالمی ادارہ صحت کی کتاب ہے۔ یہ خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کے لیے معیار مقرر کرتی ہے۔ اس کتاب میں ادویات کے معیار اور ان کی جانچ کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ دنیا بھر میں ادویات کا معیار بہتر اور محفوظ رکھا جا سکے۔ ان کی معلومات میں ہیں انٹرنیشنل فارموکیا جتنی بھی معلومات آتی ہیں ادویات کے، ان کے نام، ان کے یعنی بنانے سے لے کر ذخیرہ کرنے تک جتنے بھی ان کے معیار آتے ہیں، ادویات کے سائنسی نام رکھا جاتا ہے، ادویات کی خالص کیا ہوتی ہے، ادویات کا معیار، ان کے معیار کیا ہوتا ہے، ادویات کی شناخت کے ٹیسٹ، ادویات جب تیار ہو جاتی ہیں تو ان کے ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں، اور ادویات کی تیاری اور ذخیرے کے اصول بھی انٹرنیشنل فارموکو میں ہمیں رہنمائی کرتی اور بتاتی ہے تاکہ ادویات کا معیار بہتر اور محفوظ رکھا جا سکے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس یونائٹڈ اسٹیٹس فارموکوپیا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس فارموکوپیا کیا ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس فارموکوپیا ایک اہم سرکاری کتاب ہے جس میں ادویات کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اور اسے یونائٹڈ اسٹیٹ فارموکوپیا کنونشن شائع کرتا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ فارموکوپیا میں کیا معلومات ہوتی ہیں؟ ان میں بھی وہی ہے جو ہم نے پچھلا انٹرنیشنل فارموکوپیا میں معلومات کے ریلیٹڈ ابھی پڑھا ہے۔ اس میں ادویات کے سائنسی نام ہوتے ہیں، ادویات کی طاقت ہوتی ہے، وہ خالص، اور جو ادویات ہیں ان کا معیار جانچا جاتا ہے یہ خالص ہیں یا نہیں ہیں۔ شناخت، ادویات کی جانچ اور ذخیرہ کرنے اور پیکنگ کے اصول ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہماری پانچویں جو ٹائپس ہے یونائٹڈ اسٹیٹس نیشنل فارمولری۔ یہ بھی امریکہ کی سرکاری کتاب ہے اور اکثر USB کے ساتھ شائع ہوتی ہے۔ تعریف: یونائٹڈ اسٹیٹس نیشنل فارمولری ایک ایسی کتاب ہے جس میں ادویات کے استعمال، خوراک اور مضر اثرات کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کتاب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر اور فارماسسٹ کو ادویات کے صحیح استعمال کی معلومات فراہم کی جائیں، مریضوں کو محفوظ اور مؤثر علاج فراہم کیا جائے، ادویات کی درخواست، خوراک اور استعمال کو یقینی بنایا جائے۔ یہ جتنی بھی اس میں آتا ہے یہ سب یونائٹڈ اسٹیٹ نیشنل فارمولری میں آتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس غیر سرکاری کتب۔ غیر سرکاری کتب کون سی ہوتی ہیں؟ یہ سرکاری تو نہیں ہوتی لیکن تعلیم کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں، یعنی ان میں یہ قانون، یہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ان پر وہ نہیں ہوتا، نہ سرکار ان پر کوئی اہمیت ہوتی ہے، تو لیکن یہ تعلیم کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں۔ غیر سرکاری کتب میں کیا ہے؟ ریمنگٹن فارماسیوٹیکل سائنس۔ ریمنگٹن فارماسیوٹیکل سائنس فارمیسی کی ایک مشہور اور اہم کتاب ہے۔ یہ کتاب دنیا بھر میں فارمیسی کے طلباء، اساتذہ، فارماسسٹ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ طلباء ہوں گے، اساتذہ ہوں گے، فارماسسٹ اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اسے ریمنگٹن فارماسیوٹیکل سائنس کہتے ہیں۔ ریمنگٹن فارماسیوٹیکل یہ کتاب فارمیسی کے مختلف موضوعات کے بارے میں بھی تفصیلی معلومات فراہم کرتی ہے اور اسے فارمیسی کی ایک بڑی
ریفرنس سمجھا جاتا ہے۔ اس کی اہم مضامین ہیں فارماسیوٹکس، فارماکولوجی، انڈسٹریل فارمیسی، کمپاؤنڈنگ فارمیسی، ادویات کی تیاری اور معیار۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ فارمیسی کے طلباء کے لیے مفید ہے، ادویات کی تیاری اور تحقیق کے بارے میں معلومات ملتی ہیں، فارمیسی کے مختلف شعبوں کی وضاحت بھی کرتی ہیں۔ اس کے بعد غیر سرکاری کتب میں دوسری جو ٹائپس ہیں وہ ہے کیٹزنگ اپلائیڈ اینڈ کلینیکل فارماکولوجی۔ کیٹزنگ اپلائیڈ اینڈ کلینیکل فارماکولوجی کی ایک مشہور اور اہم کتاب ہے۔ یہ کتاب دنیا بھر میں میڈیکل اور فارمیسی کے طلباء کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کی معلومات میں ہیں ادویات کا جسم پر اثر، ادویات کے مضر اثرات، ادویات کا طریقہ عمل، مختلف بیماریوں میں ادویات استعمال ہوتی ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ فارماکولوجی کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ کیٹزنگ اپلائیڈ اینڈ کلینیکل فارماکولوجی یہ فارماکولوجی کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں، ادویات کے اثرات اور استعمال کی وضاحت کرتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس غیر سرکاری کتب ہے اس میں سے سب سے جو آخری ٹائپس ہے وہ ہے ٹیٹوریل فارمیسی۔ ٹیٹوریل فارمیسی بھی ایک تعلیمی کتب ہے۔ یہ کتاب خاص طور پر فارمیسی کے طلباء کو بنیادی تصورات سمجھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس میں معلومات کیا ہوتی ہیں؟ فارمیسی کے بنیادی اصول ہوتے ہیں جن کو سمجھ کر فارماسسٹ اور ڈاکٹر رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اس میں ادویات کی تیاری بھی کی جاتی ہے کہ ادویات کیسے تیار کرنی ہیں اور یہ رہنمائی ٹیٹوریل فارمیسی یہ رہنمائی کرتی ہے اور فارمیسی کے مختلف اس میں شعبے ہوتے ہیں۔ تو تمام اسٹوڈنٹ یہ آج کا لیکچر ہے، ہمارا 3rd لیکچر تھا اور یہ فارموکوپیا فارمولری ان کے ریلیٹڈ یہ لیکچر تھا۔ آج ہمارا 3rd لیکچر تھا، تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ تو امتحان کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے، تو تمام اسٹوڈنٹ اگر لیکچر سمجھ آیا ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو فالو بھی کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، اور اگلا لیکچر انشاءاللہ ہمارا بہت جلد اپلوڈ ہوگا۔ اللہ حافظ۔